اور پھر فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس طرح جانتے ہو جس سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا آپس کا افتراق اور آپس کا جھگڑا اور آپس کے تعلقات کی خرابی، یہ تمہارا دین یوں صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی کوئی اجتماعی شکل اگر وہاں نہیں ہے تو باہمی افتراق محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں سب سے چھوٹی اکائی گھر کی زندگی ہوتی ہے، باپ بیٹے کا، میاں بیوی کا، بہن بھائی کا، تعلقات میں خوشگواری ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب ان یبسط له فی رزقی وینسى له فی اثری فلیصل رحمہ، کوئی اسے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، رزق کی تنگی کا کوئی وظیفہ بتا دیں کیسے ختم ہو، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں کوئی وظیفہ بتائیے کچھ حالات بہتر ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں وظیفہ بتاتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسى له فی اثری، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادی ہو، چاہے 1 سے 2 ہو جائے، چاہے 2 سے 3 ہو جائے، اور چاہے اللہ 1 میں وہ کر دے جو ہزاروں میں ہوتا ہے، چاہے 100 سے 1000 ہو جائے، چاہے اللہ 100 میں وہ کر دے جو ہزاروں میں کام ہوتا ہے، وہ اللہ 100 سے پورا کر دے، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے، تمہاری عمر میں برکت ہو جائے، اضافہ بھی ہوتا ہے برکت بھی ہوتی ہے۔ 60 سال میں وہ کر گیا جس پر زندگیاں لگا دیں تب بھی کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کی زندگی میں برکت اتنی دی ہے۔ ایک زندگی سے یہ وہ کر گیا کہ بڑے بڑے ادارے نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کی زندگی میں برکت وہ رکھ دی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسى له فی اثری، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو 70 سال پیچھے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کی زندگی میں برکت اور اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی میں سب سے بڑا حق اللہ کے بعد مخلوق میں ماں باپ کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں سے کہا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہم نے اس کا حکم دیا ہے۔ باہر تعلقات خراب ہیں، سڑک کے حالات اچھے نہیں ہیں، بازاروں کے حالات اچھے نہیں ہیں، دفاتر میں کشیدگی ہے، بازاروں میں ٹوٹ پھوٹ ہے، قومی سطح پہ برا حال ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک حکومت ہمارے دائرے میں ہے، ایک حکومت وہ ہے جس پہ ہمیں اختیار ہے، جس پہ ہمارا کردار بہت اہم ہے، وہ آپس کے خاندانی تعلقات میں خوشگواری، آپس کے رشتہ داروں میں خوشگواری، یہ تو اختیار، یہ تو ہماری حکومت ہے، اس میں تو ہمارا اختیار چلتا ہے۔ اور اس میں کشیدگی ہے، بلکہ کشیدگی نہیں عناد ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارا دین صاف، اس لیے کہ جب تعلقات میں عناد آتا ہے، ناخوشگواری آتی ہے، پھر غیبت ہوتی ہے،
پھر بدگمانیاں ہوتی ہیں، پھر تہمتیں ہوتی ہیں، پھر طنز ہوتا ہے، پھر برائیاں ہوتی ہیں، پھر عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ آپس کے تعلقات کی استواری بہت بڑا دین ہے۔ وصل الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، خصوصاً وہ خوش نصیب اولاد جنہیں اللہ نے ماں باپ دے رکھے ہیں، جنہیں اللہ نے ماں باپ دے رکھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جبرائیل امین نے ایک موقع پہ بد دعا دی تو آپ نے اس بد دعا پہ فرمایا، اے اللہ یہ بد دعا قبول فرما لے، آمین، اللہ اس بد دعا کو قبول فرما لے۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ ممبر پہ جانے ہوئی عجیب کیفیت تھی، آپ نے بد دعا پر آپ نے یہ آمین کہی ہے؟ فرمایا ہاں، جبرائیل امین نے کہا تھا جس کی اللہ ماں باپ دے دے، دونوں میں سے ایک دے دے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ میں نے کہا اللہ اس بد دعا کو قبول کر، ماں باپ مل جائے، بڑھاپے میں مل جائیں، خدمت کا موقع مل جائے اور پھر یہ محروم رہے، پھر یہ محروم رہے، ان کی دعا نہ لے سکے، ان سے جنت نہ لے سکے۔ جنت ہے نا، فرمایا ماں باپ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ان کا دل خوش کیا، ان سے دعائیں لے لی، ان کی خدمت کر لی، جنت ہو گئی تمہاری۔ اور ان کا دل دکھایا اور انہیں تکلیف دی، انہیں دکھ دے دیا، جہنم ہے۔ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بوڑھا آدمی اپنی بوڑھی ماں، ایک آدمی ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ لے کے آیا، کندھے پہ اٹھا کے کہنے لگا، عبداللہ یہ میری بوڑھی ماں ہے، بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، کندھے پہ بٹھا کے کرایا ہے، اور یہ بیت اللہ کے اطراف کے سنگریزے دیکھیں، دیکھ میرا پاؤں بھی زخمی ہے، اور عرب کی یہ گرمی، یہ مکہ کی تپش، اس حال میں اپنی ماں کی یہ خدمت کی ہے، بتا اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کہنے لگے بیٹے ساری زندگی بھی، کہنے لگے بیٹے تو ساری زندگی یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو تکلیف اٹھائی تھی، اس ایک تکلیف کا بدلہ یہ ساری زندگی کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ جنت ہیں، رزق میں برکت ہے، رزق میں کشادگی ہے۔ کوئی نافرمان، کوئی ماں باپ کا دکھ دینے والا کبھی دنیا میں بھی سکون سے نہیں رہا۔ سب سے جلدی اس دنیا میں جس نیکی کا صلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی کا ملتا ہے، اور جس کی سب سے جلدی سزا ملتی ہے اس دنیا میں وہ اسی قطع تعلق کی سزا اس دنیا میں سب سے جلدی ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میرا ابا، میری اماں زندگی کے ایک بڑے عرصے بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، میرے باپ چلے گئے، والدہ کی خدمت کی سعادت اب میرے سپرد ہے، گندگی میں اٹھاتا ہوں، کھلاتا بھی میں ہوں، کپڑے بھی میں بدلی کراتا ہوں، یہ سعادت میری خدمت کا حق ادا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جب تو چھوٹا تھا نا تو تیرا بیمار ہونا ان کی بیماری بن جاتی تھی، تیری تکلیف ان کی تکلیف بن جایا کرتی تھی، تیرا درد ان کا درد بن جایا کرتا تھا، تیری بھوک ان کی بھوک ہو جایا کرتی تھی۔ پہلے تجھے کھلاتے تھے، پہلے تجھے راحت دیتے تھے، پہلے تجھے آرام دیتے تھے، پہلے تجھے سلاتے تھے، خود دکھ اٹھاتے تھے، تجھے آرام پہنچایا کرتے تھے، گندگی بھی اٹھاتے تھے، ٹھنڈی راتوں میں گندگی صاف بھی کرتے تھے، سینے سے بھی لگایا کرتے تھے،
تو بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی کر رہے تھے، فرق ہے تو کہتا ہے ماں کو اللہ جلدی اٹھا لے، وہ کہتے تھے اللہ اس بیٹے کی عمر کو اور دراز کر دے۔ ایک ماں باپ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ ایک ماں باپ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ یہ خیر خواہی اور کسی رشتے میں نہیں ملتی، یہ محبت اور کسی رشتے میں نہیں ملتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ ماں باپ نصیب والے ہوتے ہیں وہ اولاد جنہیں ماں باپ کی دعائیں ملیں، جنہیں ماں باپ کی دل کی خوشی ملے، جنہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ ایک کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا چلے گئے، میرے ماں باپ چلے گئے، اور پتہ نہیں میں ان کے فرما برداروں میں ہوں یا نافرمانوں میں ہوں، کیا کروں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی اپنے ابا اماں کو دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، اللہ تجھے بھی کل قیامت میں فرما بردار اولادوں میں اٹھا دے گا۔ اپنے نیکیوں میں یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، اللہ تجھے بھی کل فرما برداروں میں اٹھا دیں گے۔ یہ مسلمانوں کی زندگی تھی۔ ماں باپ ایسا احترام، ایسی عظمت، اُفِّلْ لَكُمَا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ کی جب اپنی بات آئی ایک جملہ کا بس، اللہ تعبدوا الا اياه، ایک جملے میں اپنے بارے میں بات کہہ دی، اور جب بات اماں ابا کی آئی تو ایک جملے نہیں کئی سارے جملے کہہ دیے۔ یوں کندھے جھکانا، یوں نرمی دکھانا، یوں عاجزی دکھانا، اور یوں خدمت کرنا، اور یوں معاملہ کرنا، کئی سارے جملے۔ بوڑھا ہوتا ہے آدمی، بڑھاپا ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ساری توانائی زبان پہ آ جاتی ہے، اس بوڑھے کی چاہت ہوتی ہے کوئی میری بات سنتا رہے، بس اوقات تحمل بھی نہیں رہتا، صبر بھی نہیں رہتا، برداشت بھی نہیں رہتا۔ خاص طور پہ اللہ نے ماں باپ کے بارے میں اولاد سے کہا یہ جو زندگی کا موسم ہے، جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، جب ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے تیری مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دے، تیری طبیعت پہ ناگوار ہو اس کی بات، لیکن پھر بھی بے ادبی نہ کرنا، پھر بھی بے ادبی نہ کرنا، پھر بھی تکلیف نہ دینا، اف یہ بھی نہ کرنا۔ کیوں کہہ دیا؟ یہ انداز بھی نہیں۔ جھڑکنا تو دور کی بات ہے، جھڑکنا دور کی بات ہے، اف تک نہ کہنا۔ اور فرمایا یہ ساری خدمت بھی کرتا رہے، ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب کیا کروں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا، مولا سے کہے اے مولا جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ شفقت اور مہربانی کی، تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے، تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ تو میرے عزیزو، صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، جہاں کل کی جنت ہے وہاں دنیا کی برکت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور یہ صلہ رحمی، جہاں کل کی جنت ہے وہاں دنیا کی زندگی میں برکت ہے، وہاں رزق میں برکت ہے، وہاں معاش میں برکت ہے، وہاں گھرانے میں برکت ہے، وہاں زندگی مبارک ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔